بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو, وہ گدھے ہونے کی علامت ہے. چھوٹے بچوں کو مائیں بھی بہت جنگلیوں کی طرح بعض دفعہ کوٹ رہی ہوتی ہے. غصہ شوہر پہ نکالنا ہے, نکال کس پہ رہی ہیں آپ؟ ماں ہو, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ گزرتے گزرتے جب چاہو ایک بچہ گھوم جاتا ہے پورا یوں کر کے نا, اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ماں کو. یہ جو ماں ہے یہ زیادہ سمجھتی ہے. ابے ماں ہے تو خدا تھوڑی ہے, اللہ بھی ایسا نہیں کرتا یار. تو یہ جو مائیں بچوں کو دن رات پکڑ پکڑ کے بلا وجہ کوٹ پوٹ رہی ہوتی ہیں, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ماں ہے تو اب جو چاہے کر لے. نہ باپ کو اجازت ہے, نہ دونوں ایک دوسرے کو کوٹو, پتہ چلے یار تم اس معصوم کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے جو بیچارہ کچھ. مائیں کہتی ہیں ہم پھر پیار بھی تو کر لیتے ہیں نا. بچے کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, اس لیے وہ بیچارہ آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے. ہم مانتے ہیں ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا بچے سے, لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ بار بات پہ نکالو, کوٹتی رہو, چیختی رہو, چلاتی رہو. تھوڑا برداشت کرنا سیکھو, یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ کل آپ کی ماں نے آپ کو پالا تھا تو آج آپ پالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا برداشت کر لیں, ٹھیک ہو جائے گا. ہاں کبھی کبھار ٹھیک ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ بچوں پہ اللہ نے ایک خاص معصومیت ڈالی ہوئی ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کسی بچے کو آپ نے مارا ہو, ڈانٹنا تک ثابت نہیں ہے. انس ابن مالک 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ نے آپ کو خدمت کے لیے آپ کے پاس پیش کیا. 10 سال نبی کی خدمت کی. فرماتے میں بچہ تھا, ایک دفعہ بھی نبی نے کسی کام پہ مارنا تو دور کی بات, کوئی کام میرے ذمہ لگایا ہو اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا, کوئی بات نہیں بچہ ہے بھائی. کوئی بچے کا کچھ کام کر لیتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے. اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کام کا کہا نہ ہو اور میں نے کر لیا ہو تو مجھے یہ کہا ہو کہ کیوں کیا. ایک دفعہ انس بن مالک فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کسی کام کے لیے, چھوٹے بچے تھے. کہتے ہیں میں گیا تو باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے, میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کام کے لیے بھیجا ہے میں نے. کتنی انسان کو انتظار کی کوفت, کتنی ایسا ہی ہے جیسے ایک دفعہ میرے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے کھانا منگوایا, روٹی منگوائی, میں گھنٹہ بیٹھا ہوں, وہ روٹی نہیں آ کے دے رہی. بھائی تندور دور ہے تو بائک پہ بندہ جاتا ہے 2 منٹ میں لے آتا ہے. کتنی وہ ہے, مہمان بیٹھے ہوئے. بندہ آیا کہنے لگا, میں نے کہا بھائی گھنٹوں میں کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں پیدل گیا تھا لینے کے لیے, بائک مل نہیں رہی تھی. ابے جب تم پیدل جا رہے ہو بتا کے تو جاؤ یار, 1 گھنٹہ لگے گا پیدل آنے جانے میں. خیر رپورٹس ہیں رپورٹس. تو غصہ آتا ہے نا انسان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مصروف تھی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. انس بن مالک شارٹ مارکیٹ سے شارٹ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے, گئے تو دیکھا کھیل رہے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. جب میں نے دیکھا نا پیچھے مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا, مسکرا رہے ہیں. کیونکہ حضرت انس کو تھوڑی شرمندگی ہو گئی نا کہ بھائی مجھے کام سے بھیجا, کچھ بھی نہیں کہا. تو کیسے اخلاق سکھائیں یار, اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک بچے کے ہاتھ سے مجھے یاد ہے ایک پرانا واقعہ, ایک کپ ٹوٹ گیا. 9 یا 8-9 سال کا بچہ تھا, کہیں جا رہا تھا. وہ گھروں میں ہوتا ہے نا, چائے لے کے آ رہے ہیں یا کوئی ابا نے پانی منگوایا وہ لا رہا ہے, وہ گلاس ٹوٹ گیا. اب میں نے دیکھا ایک نے آ کے تانا دیا, ہاتھ ایسے ہو, یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے, یہ ہمیشہ یوں ہی کرتا ہے. اتنا اس کو ٹارچر کر رہے ہیں یار. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا بچوں کی تربیت کریں گے. گلاس جان کر تھوڑی توڑا ہے, کسی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. لا آف چانس کے تحت یہاں لگاؤ, لا آف چانس, جدھر لگانا ہے وہاں لگا نہیں رہے, جہاں نہیں لگانا وہاں کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہم اتفاق سے ہم وجود میں آ گئے ہیں. ابے جب تم اتفاق سے وجود میں آ سکتے ہو تو اتفاق سے گلاس کیوں نہیں ٹوٹ سکتا میرے بھائی, کیا خیال ہے. اور گلاس اتفاق سے جڑ جائے یہ بہت مشکل ہے. انسان جڑ کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اتفاق سے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو گلاس ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا, بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, اس کو سمجھا دو بیٹا تھوڑا سا آئندہ ایسے کرنا. لیکن نہیں, میں نے دیکھا ہے گھروں کے اندر بچہ جا رہا ہے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا, تھپڑ لگتا ہے. ایسے موقع پہ ڈانٹنا بھی نہیں بنتا ہے, کیونکہ یہ کام کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا. ایسے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے, او ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اگر اس سے تھوڑا سا بھی آپ کا رسپانس اوپر کا ہوا نا, اس کا مطلب آپ گدھے ہو. آپ کیا ہو, گدھے ہو. جو کام آپ سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس سے ہو گیا, تو یہ تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ سے گلاس نہیں ٹوٹے ہوں گے. کتنی دفعہ ہم سے ٹوٹے گلاس, کتنی دفعہ بہت سے لوگوں سے بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے بھائی. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یار یہ گلاس کیوں توڑ دیا اور یہ اندھا ہے, اور پھر جو جتنا گدھا ہوگا نا پھر اس کا اسٹائل اتنا ہی زیادہ ہوگا. تھوڑا سا گدھا ہے یوں آنکھیں دکھائے گا,
یہ تھوڑا سا غلط ہے. جو نارمل انسان ہوگا نا, میں نہیں کہہ رہا بہت با اخلاق, بہت بدتمیز نہ ہو, تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی رسپانس نہیں, چلو یار یہ ٹوٹ گیا, احتیاط کرنی چاہیے بیٹا, بس. جو زیادہ با اخلاق ہوگا وہ تو مسکرا دے گا, وہ کہے گا بے بھائی. حقیقت ہے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آتی ہے انسان کو. بچے بڑی فلم ہوتے ہیں, وہ جان کر تھوڑی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہنسی اس پہ آتی ہے کہ بچہ خود شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, اب ڈانٹ پڑے گی. میں اپنی بات بتاؤں, مجھے تو ہنسی آتی ہے. میرے گھر میں جب بچے اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے نا, کچھ گر گیا, یوں ہو گیا, میں کوئی بہت بااخلاق آدمی نہیں, ابھی آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون بااخلاق ہے کون بدتمیز ہے. تو لیکن یہ کہ مجھے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آ جاتی ہے, کیونکہ بچوں کے نا خود ہی ایک شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے. تو ایسے موقع پہ ہنسی آنی چاہیے, غصہ ایسے موقع پہ بالکل بھی نہیں بنتا.